کل سے مودی کو جو ہے وہ اچھا خاصا رگڑا جا رہا ہے وہاں پہ کہ لے لے جے یو ٹرن ہے اینی ہے کسی بس اینا تب پڑے گا تیرا. نیول ہماری جو فلیٹس ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایکسرسائز کا سلسلہ جاری ہے. 2 دن میں 2 اہم پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے. دونوں ممالک کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں ٹاپ پوزیشنز کے اوپر جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ آپس میں رابطہ ہوا ہے. ارنب گوسوامی صاحب سے جو ہے وہ میں کیا درخواست کروں کہ اسی چناب کے پانی میں ڈوب رہے ہیں آپ. ہمارا چینل تو صرف اسی لیے بلاک کیا گیا ہے نا کہ ہم آپ کا یہ جو منجن آپ بیچتے ہیں اس کا کرتے ہیں فیکٹ چیک. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں پاکستان اور بھارت میں جو کشیدگی ہے اس حوالے سے جو خبریں آئی ہیں, جو صحیح خبریں ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. پروپیگنڈا جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے. اس تمام شور سے اور گندگی سے دور کر کے جو ہے جو اصل خبر ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. تو دل تھام کے بیٹھیے گا, بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں, اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. وہ تمام یوٹیوبر جو جنگ کروانے کے لیے تلے ہوئے ہیں, بار بار روزانہ رات کو جنگ کرواتے ہیں, برائے مہربانی ان سے دور رہیے گا. اپنا دماغی جو حالت ہے نا اس کا بیڑا غرق مت کیجیے گا, یہ آپ سے درخواست ہے. جو ریئلسٹک سچویشن ہے وہ ہم آپ کو جو ہے اس حوالے سے آگاہ کریں گے. اچھا جی, آغاز جو ہے وہ سب سے پہلے تو جناب 2 دن میں 2 اہم پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں. پہلے ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ پرسوں ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے, اور اس کے بعد کل رات کو بھی جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. لیکن اس پریس کانفرنس میں جو ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف اور ترجمان وزارت خارجہ شفقت علی خان جو ہے انہوں نے یہ مشترکہ پریس کانفرنس کی. جو گفتگو اس کے اندر ہوئی ہے, جو چیزیں شو کی گئی ہیں, ظاہری بات ہے وہ بڑا ایک ریسرچ بیسڈ جو ہے وہ چیزیں تھیں. کافی حد تک وہ چیزیں جو ہیں آلریڈی میڈیا میں ڈسکس ہو چکی ہیں, ہم اپنے ویلاگس کے ذریعے بھی جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں. پہلگام واقعہ جو پیش آیا ہے اور اس کے بعد انڈیا کی جانب سے جو نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے, اور اس نیریٹو کے اندر جو لوپ ہولز ہیں, مثال کے طور پہ ایف آئی آر کا جلدی کٹ جانا, پہلے ہی لوگوں کو نامنیٹ کر دینا, فوراً تصویریں آ جانا, مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ بھئی جیسے امپریشن یہ ہے کہ جیسے یہ ساری چیزیں پہلے سے پلان تھی کہ یوں واقعہ ہوگا اور یوں کر کے ہم نے پاکستان کے اگینسٹ جو اپنا کیس بلڈ اپ کرنا شروع کر دینا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ بہت سے ڈاؤٹس ہیں. اور یہ پوری پریس کانفرنس جو ہے اس کے اندر میں نوٹ کر رہا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے جو نمائندے تھے جو اسلام آباد میں اسٹیشن ہیں وہ بلائے گئے تھے خاص طور پہ, اور پوری پریس کانفرنس جو ہے وہ انگریزی میں کی جا رہی تھی. اور میرا خیال میں مقصد یہی تھا کہ ورلڈ اوور جو ہے وہ ان میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے جو ہے ہمارا ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر ہمارا پوائنٹ آف ویو جانا چاہیے. تو اصل بات جو ہے وہ یہی تھی کہ اس وجہ سے اس پریس کانفرنس کا جو ہے انعقاد کیا گیا. اچھا جی, دوسرا کچھ بڑی اہم خبریں اور بھی جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنی ہے. ایک تو جناب سعودی عرب کی جانب سے جو ہے وہ ایک رول پلے کیا گیا ہے سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے. یہ ان کے جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے ان کی جانب سے جو ہے یہ پریس ریلیز سامنے آئی ہے, اور یہ کہتی ہے the kingdom of Saudi Arabia expresses its concern over the escalating tensions between the Republic of India and the Islamic Republic of Pakistan and the continued exchange of fire along the border area. The kingdom calls on both countries to de-escalate, avoid further escalation and resolve disputes through diplomatic means while upholding the principles of good neighborliness and working towards stability and peace in a manner that serves the interest of both their people and the people of the region. تو بیسیکلی سعودی عرب نے جو ہے وہ دونوں ممالک سے جو ہے یہ درخواست کی ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈی ایسکلیٹ کریں ٹینشن کو اور ان چیزوں کو جو ہے ریزالو کریں. دوسری ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ دونوں ممالک کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں ان کے درمیان, یہ مطلب دونوں کی افواج کے اندر جو ہے یہ ٹاپ پوزیشنز کے اوپر جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ آپس میں رابطہ ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے آج کل کے تناظر کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ جگہوں کے اوپر تو میں کچھ جو اکاؤنٹس سے سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہے ہیں اور جناب رابطہ ہو گیا ہے, بڑی حیران کن بات, ڈی جی ایم اوز جو ہیں وہ آپس میں رابطہ کرتے رہتے ہیں. یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے, بلکہ کبھی کبھار جو ہے وہ ہر ہفتے ہی ہوتا ہے. لیکن آبویسلی ہاں امپورٹنس اس بات کے حوالے سے ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے بارڈر کے اوپر اور چیزوں کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے جو ہے عام طور پہ ان آفیسرز کا رابطہ جو ہے وہ ہمیشہ رکھا جاتا ہے, تاکہ یا تو پروٹیسٹ جو ہے وہ سبمٹ کیا جا سکے کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, دونوں سائڈ جو ہیں وہ یہ کرتی ہیں, یا پھر آپس میں جو ہے وہ چیزوں کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے جو ہے کوئی فیصلہ کیا جا سکے. تو اس لیے دونوں سائڈس کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں ان کا آپس میں یہ رابطہ ہوا ہے. اچھا جی, دوسرا اب آ جائیں ذرا ہمارے ارنب گوسوامی بڑی معذرت, ارنب صاحب جو ہیں وہ جناب غلط خبریں دینے کے حوالے سے ظاہری بات ہے ماسٹر ہیں, کوئی ان کو چیک کرنے والا نہیں ہے, جو ان کا دل چاہتا ہے وہ چھکا مار دیتے ہیں. میں رات کو دیکھ رہا تھا
ان کا جو وہ کیا نام ہے ان کا جو پروگرام ہے اس کے اندر جناب یہ بریکنگ نیوز جو ہے وہ وہاں پہ چلائی گئی, ان کے چینل کے اوپر بھی چلائی گئی. ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ آپ ان کا ویب سائٹ دیکھ لیجئے, ان کے ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ شو کیا جا رہا ہے, بیفور آفٹر امیجز شو ڈرائی ریور بیڈ آف چناب ایز انڈیا ٹرنز آف دا ٹیپ فار پاکستان ان رسپانس ٹو پہلگام. اچھا میرے کوشش کر رہا ہوں کہ میں ارنب کی طرح میں بولوں, لیکن میں شاید اس طرح نہیں کر سکتا میں تو, کیونکہ وہ جتنا وہ چیخیں مارتا ہے نا کوئی اور میرے خیال میں مار نہیں سکتا. بیسکلی خبر کیا ہے جو اس نے ایک فیک نیوز چلائی ہے وہ یہ ہے کہ جناب اسی جڑا نا چناب دا نلکا بند کرتا, سیدھی گل. اس نے کہا جی چناب کا نلکا جو ہے وہ پہلگام کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے اس کو بند کر دیا ہے, اور اب جو ہے وہ پاکستان کے پاس جو ہے چناب سے پانی نہیں جا رہا, اور اپنی طرف سے جو ہے وہ اس نے کوئی یہ امیجز جو ہے وہ سیٹلائٹ کے جو ہے وہ شو کیے کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہو گیا, اور چیخیں ماری جا رہا ہے اپنے پروگرام میں. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ میں نوٹ کر رہا تھا اس کے پروگرام کے اندر, اسے پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, ان کا نام تک نہیں لینا آتا. کہتا ہے اس حق ڈار مطلب اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اس کو بولنا کس طرح. بھائی تو کسی سے پوچھ لے نا, کسی مسلمان سے پوچھ لے, وہ بتا دے گا کہ مسلمانوں کے ناموں کو پروناؤنس کس طرح کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا نام اسی کے پیکج کے اندر چلا, عطا اللہ تارڑ کا نام جو ہے وہ کس طرح لے رہا ہے, عطا اللہ تراڑ. اب وہ چونکہ انگلش میں لکھا ہوا تھا اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ تارڑ ہے یا اس نے تراڑ ہی پڑھ دیا وہاں پہ. تو مطلب یہ ان لوگوں کا حال ہے. اس سے پتہ لگتا ہے جب آپ کو نام تک نہیں پروناؤنس کرنا آتا صحیح طرح, آپ کی کیا ریسرچ ہوگی. بیٹھ کے آپ نے بلا وجہ کا جو ہے وہ نیریٹو بلڈ کرنا ہوتا ہے. اب یہ جو انہوں نے بونگی ماری کہ جناب چناب کا پانی جو ہے وہ روک دیا گیا ہے, تو مسلم لیگ نون کی ایک سینئر رہنما ہے سائرہ افضل تارڑ صاحبہ, میں آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک ہر, کیونکہ اس موقع کے اوپر جب ظاہری بات ہے اس طرح کی فیک نیوز جو ہے وہ جنریٹ کی جاتی ہے اور کسی پارلیمنٹیرین کی جانب سے جو ہے اس کی کریکشن آئے, اس کو ٹھیک کیا جائے, تو آئی تھنک دیٹ از کمینڈیبل. تو ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ ایک ویڈیو بنائی گئی چناب کے حوالے سے, میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گا, سنیے گا ذرا. میں اس وقت دریائے چناب کے کنارے کھڑی ہوں اور میں آپ لوگوں کو یہ دکھانا بھی چاہتی ہوں اور بتانا بھی چاہتی ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے اور آپ کی دعاؤں سے اس دریا کا پانی اسی طرح بہہ رہا ہے اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو روکیں. وہ جنہوں نے دعوے کیے کہ ہم نے معاہدے ختم کر دیے اور ہم پانی روک لیں گے, نہ ہی ان کی کیپیسٹی ہے اور نہ ہی ان کی ہمت ہے. تو یہ جناب آپ نے ان کی بات سنی. اب میں ارنب گوسوامی صاحب سے جو ہے وہ میں کیا درخواست کروں کہ اسی چناب کے پانی میں ڈوب مریں آپ, کیونکہ آپ اس طرح جھوٹ بولتے ہیں, مطلب آپ کو شرم بھی نہیں آتی. آپ نے منجن بیچنا ہے, آپ نے, اب ظاہری بات ہے ہمارا چینل تو صرف اسی لیے بلاک کیا گیا ہے نا کہ ہم آپ کا یہ جو منجن آپ بیچتے ہیں اس کا کرتے ہیں فیکٹ چیک. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہی کالک آپ کے منہ کے اوپر ملی جاتی ہے, ظاہری بات ہے اسی لیے آپ کو برداشت نہیں ہو رہا تھا. لیکن کوئی مسئلہ نہیں, خیر ہے, کوئی ایشو نہیں ہوتا. وہ ہمیں یہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ انڈیا کے اندر بھی بیٹھ کے لوگ جو ہیں وی پی این استعمال کر کے ہمارے چینل تک ایکسیس کر رہے ہیں. تو بہت بہت مبارک ہو, آپ لوگوں نے جو کوشش کی تھی نا وہ کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آج انڈین سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. بائی دا وے انڈیا کے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ آئندہ میرے خیال میں تقریباً 2 ہفتے میں, شاید 13 تاریخ کو, آئی ایم فارگیٹنگ, 13 مئی کے آس پاس جو ہے نیا چیف جسٹس جو ہے وہ انڈیا کے سپریم کورٹ میں بھی آ رہا ہے. لیکن آج کے حوالے سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلگام کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس سلسلے میں ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی 3 افراد کی جانب سے, اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بیسکلی جو انڈین گورنمنٹ ہے انہی کی پراکسیز ہیں, ان کی جانب سے ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ یہ ڈالا گیا ہے. اور سپریم کورٹ میں وہ جو پٹیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب پہلگام کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی جوڈیشل انکوائری کی جائے, اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو سپریم کورٹ میں آج اس کیس کی جو ہے وہ انڈین سپریم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ ہوگی. اس کا جو ڈپلومیٹک جو اینگل ہے وہ یہ ہے, یہ کروایا صرف بیسکلی اس وجہ سے جا رہا ہے کہ یہاں سے سپریم کورٹ آف انڈیا جو ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنوائے, اس کے بعد وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بیٹھ کے اس واقعے کی ایک سرسری سی تحقیقات کرے, ایک رپورٹ بنائے اور اس رپورٹ کے اوپر لگائے مہر, اور تاکہ اس کے بعد انڈیا جو ہے نا وہ جا کے مختلف جگہوں کے اوپر جا کے کہہ سکے بھائی ساڑھے کو رپورٹ آ گئی, رپورٹ میں ظاہری بات ہے جو انڈین چاہیں گے جس قسم کی رپورٹ بنوانا چاہیں گے وہ بن جائے گی. تو مقصد جو ہے وہ بیسکلی ایک فکس میچ کھیلنا ہے. تو اس لیے آج سپریم کورٹ میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج ان کے انڈین سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ اس کیس کی سماعت بھی ہوگی. تو وہ جیسی ہمیں کو مزید اپڈیٹس ملیں گی ہم آپ کو اس بارے میں بھی آگاہ کریں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے
وہ انٹرنیشنل جو کچھ مانیٹرز ہیں جو بیسکلی موومنٹس کو جو ہے جو افواج کی جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں یا ان کی موومنٹس ہوتی ہیں اس حوالے سے وہ رپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. یہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ پکچرز ڈال کے اسے رپورٹ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح میں پہلے آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو فضائیہ ہے وہ مختلف ایکسرسائزز کرتی رہی ہے، اب پاکستان کی جو بحریہ ہے یعنی کہ نیول ہماری جو فلیٹس ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایکسرسائز کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 30 تاریخ سے لے کے یعنی کہ کل کا دن جو گزر گیا ہے تب سے لے کے 2 تاریخ تک یعنی کہ آنے والے کل تک جو ہے وہ رات کے 3 بجے تک، یہ تقریباً 2 دن کا اپروکسیمیٹلی ٹائم پیریڈ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک پرٹیکولر ایریا جو ہے وہ لاک کیا گیا ہے پاکستان کی حدود کے اندر ہی کہ وہ سمندر کے اندر جو ہے وہ اپنی ایکسرسائزز کریں گی اور یہ فائرنگ رینجز کے اندر جو ہے وہ آئے گا. اچھا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جس طرح فضائیہ کے حوالے سے یہ ہوتا ہے، ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ لاہور اور اسلام آباد کا جو روٹ ہے وہ فی الحال اس وقت اس لیے بند کیا گیا ہے کیونکہ اس وقت ایئر فورس کی جو ہے وہ وہاں پہ ہو رہی ہیں ایکسرسائزز ہو رہی ہیں. تو اسی طرح نیول سائٹ بھی جو ہے وہ اس کو اناؤنس کرتی ہے تاکہ آس پاس اگر کوئی کنٹینرز والے جو شپس موجود ہیں یا ٹینکرز ہیں یا کمرشل جو ہے وہ جہاز موجود ہیں تو وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس پرٹیکولر ایریا کے اندر جو ہے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈز دیے جاتے ہیں کہ ان ایریاز کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ نیول ایکسرسائزز ہو رہی ہیں تو آپ اس ایریا کو اوائڈ کریں. تو اگلے 2 دن کے لیے جو ہے وہ پاکستان کی بحریہ بھی جو ہے وہ اب ایکسرسائزز کرنے جا رہی ہے، جو یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جناب ڈان نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کا جو آپس میں سرحدی علاقہ ہے وہاں سے بھارت والی سائڈ کے اوپر جو ہے وہ سامبا، کٹھوعہ اور اکھنور سیکٹر جو ہے وہاں پہ مختلف دیہات کو جو ہے وہ خالی کروایا جا رہا ہے اور یہ سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے خالی کروایا جا رہا ہے. ہمارے یہاں پہ جو لاہور کے اندر جو ڈیفنس لائن بنتی ہے، میں ویسے ہی لاہور کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کیونکہ میں خود یہاں کا رہائشی ہوں، تو ہماری جو BRB کنال ہے خاص طور پہ وہ اگر لاہور کے رہائشی جو DHA فیز 7 کی بیک سائڈ کے اوپر آپ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو BRB کنال چلتی ہے اسے ایک ڈیفنس لائن کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور آگے کا جو ایریا ہے اس نہر کو کراس کرنے کے بعد کا جو ایریا ہے اسے جو ہے وہ بارڈر ایریا کنسیڈر کیا جاتا ہے اور وہاں پہ ظاہری بات ہے جو قوانین جو ہوتے ہیں وہ سارے عام طور پہ جو پاکستانی افواج ہوتی ہیں وہ وہاں پہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ وہاں پہ سویلینز کو جو ہے ایویکویٹ کرنا ہے یا وہیں پہ رہنے دینا ہے. فی الحال ہمارے یہاں پہ ایویکویشن نہیں ہوئی ہے لیکن انڈین سائڈ سے جو ہے وہ اس قسم کی ایویکویشن جو ہے وہاں پہ کی جا رہی ہیں، تو ہم نے سوچا یہ بھی آپ کو بتا دیں. اچھا جی، ایک اور خبر جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ ہے نریندر مودی کے یو ٹرن کے اوپر. یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، بڑی ہی انٹرسٹنگ خبر ہے. خبر یہ ہے کہ کل یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے انڈین گورنمنٹ کی جانب سے کہ کاسٹ سینسس، اب یہ کاسٹ سینسس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی مردم شماری ہوتی ہے. جس طرح آپ نے سنا ہوگا مردم شماری کے بارے میں کہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ مردم شماری ہوتی ہے جس میں پاپولیشن کاؤنٹ جو ہے وہ آبادی کو گنا جاتا ہے، کاؤنٹ کیا جاتا ہے، مطلب ہر شہر میں کتنے لوگ ہیں، عمریں کیا ہیں، ان کا ایجوکیشن کیا ہے، لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں کسی بھی ملک کی آبادی کو جو ہے وہ آگے لے جانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. انڈیا کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جسے کہتے ہیں کاسٹ سینسس. آج آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ کاسٹ سسٹم جو ہیں وہ مختلف مطلب ذات پات وغیرہ ان کے یہاں پہ بہت ہے اور اب سے نہیں ہے، کئی دہائیوں سے ہیں اور یہ لوگ اس کو ختم نہیں کر پائے بلکہ اس کو بڑھاوا ہی دیتے ہیں. وہاں پہ کاسٹ سسٹم کے اوپر جو ہے بہت ووٹ ڈلتا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپس میں مختلف ذات پات کے لوگ آپس میں لڑ بھی پڑتے ہیں. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اور جب پچھلا الیکشن ہوا تھا جس میں نریندر مودی اس مرتبہ وزیر اعظم بنا تھا تو اس کے اندر کانگریس جو ہے وہ اپنے الیکشن کیمپین میں یہ کہتی تھی کہ جناب کاسٹ سینسس ہونا چاہیے، یعنی کہ کاسٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چیک کیا جانا چاہیے کہ کتنے لوگ کس کے کتنے افراد ہیں تاکہ اس کے مطابق جو ہے پولیٹیکلی بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے، ان کی مخصوص نشستیں ان کو دی جا سکیں. لیکن BJP اس کے بہت خلاف تھی. BJP کو جو ہے وہ کس بات کا ڈر تھا؟ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ ہم نے تو ساری زندگی جو پالیٹکس کی ہے وہ کی ہی کاسٹ سسٹم کے اوپر ہے اور اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. کانگریس جو ہے وہ بیسکلی ہمارے ملک کو کا بٹوارا کروانا چاہتی ہے، ٹکڑے کروانا چاہتی ہے اور پورے الیکشن کیمپین جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے کی. اب ہوا کیا ہے کہ کل یہ اناؤنس کر دیا گیا انڈین گورنمنٹ کی جانب سے کہ جناب بھارت کے اندر بھی کاسٹ سینسس ہوگا، یعنی کہ کاسٹ کی بنیاد پہ، ذات پات کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ بھی اب مردم شماری ہوگی. تو کل سے مودی کو جو ہے وہ اچھا خاصا رگڑا جا رہا ہے وہاں پہ کہ لے لے جو یو ٹرن ہے، اینی ہے کسی پاس اینا تپڑے گا تیرا.
بیٹھ کے پہلے تم نے کیمپین کے اندر جو اب آپ میرے خیال میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ بندہ یو ٹرن لینا ہے تو پھر ہوندا کی ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹے پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو پچھلے 24 گھنٹے سے جب سے نریندر مودی حکومت کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو اچھی خاصی جو ہے نا مٹی پلید ہو رہی ہے وہاں پہ. چھتر پریڈ جو ہے وہ مودی کی ہو رہی ہے. پرانی تصویریں, پرانی ٹویٹس بی جے پی کی, یہ جس طرح یہ جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ ان کی پچھلے سال کی ہے, اپریل کی, 12 اپریل کی. تو اس کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے دا ان سائنٹیفک سو کالڈ کاسٹ سینسس اونلی ٹو ڈیوائڈ ہندوز نتھنگ ایلس. یہ کانگریس کو بیسکلی جو ہے وہ انہوں نے لگائی تھی. تو اب جو ہے وہ خود اس بات کے اوپر مان گئے کہ ہاں جی ہمیں جو ہے وہ یہ سینسس جو ہے وہ ضرور کرنا پڑے. تو اچھی خاصی جو ہے ان کی مٹی پلید ہو رہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب اور جو خبریں ہیں اس کے مطابق دنیا نیوز نے جو ہے وہ یہ رپورٹ کیا کہ جعلی خاکوں سے جھوٹی کہانی گڑھنے کی مودی سرکار کی ایک اور سازش جو ہے وہ بھی بے نقاب ہوئی ہے, اور بھارت نے مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ سکیچز سے جو ہے اب پروپیگنڈا اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ اصل میں تو آپ کے پاس کوئی ثبوت مل نہیں رہے. تو اب دوسرا کام جو شروع کیا گیا وہ یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ہے. مختلف قسم کی جو ہے وہ تصویریں بنائی جا رہی ہیں دہشت گردوں کی, جناب یہ دہشت گرد ہے وہ دہشت, مطلب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایسی تصویریں گھڑی جا رہی ہیں, پرانی تصویروں کو نیا کر کے جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے کہ جناب یہ ہو گیا. اچھا, سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور کام بھی سٹارٹ ہوا ہے جو کہ میں آئی وانٹ یو کہ آپ ذرا اس چیز کا دھیان رکھیں. وہ کیا ہے کہ جناب پرانے کہیں پہ کوئی دھماکہ ہوا, پرانا کوئی جہاز گر گیا, پرانا کوئی فائرنگ کا تبادلہ ہوا, اب یہ کام بھی سٹارٹ ہو گیا ہے کہ جی لائن آف کنٹرول کے اوپر جناب یہ دیکھیں فائرنگ ہو گئی, یہ ہم نے ان کے بنکر اڑا دیے. میں ایک ہمارے بڑے مشہور ماشاءاللہ یوٹیوبر ہیں, وہ میرے خیال میں اب تک کوئی بھارتی سائٹ کے 10-15 بنکر تو ویسے ہی اڑا چکے ہیں. اچھا, وہ وہاں تک کس طرح پہنچے, ان کو کس طرح پتہ بنکر اڑ گیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ظاہری بات ہے آپ پاکستان کے لیے بات کریں, بالکل کریں, بٹ فیکچولی رپورٹ کریں یار. ہاں, میری آپ سے درخواست ہے فیکچولی رپورٹ. ایم ہی بلا وجہ ہوائے اڑا دینا, بنکر اڑا دیا, یہ بھی اڑا دیا. میں نے سنا ہے انہوں نے کوئی جہاز وہاز بھی گروا دیا ہوا ہے, انہوں نے آلریڈی کوئی جہاز بھی گرا دیا ہوا ہے. اگر نہیں گرایا تو انشاءاللہ میرے خیال میں اگلے 24-48 گھنٹے میں وہ بھی گرا دیں گے. تو پلیز بی کیئرفل, بلا وجہ جھوٹ پہ, کیونکہ اس وقت جو ہے نا جہاں پہ ایک انفارمیشن وار چل رہی ہے وہاں پہ ایک پروپیگنڈا وار بھی چل رہی ہے, اور پروپیگنڈا جو ہے وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے اور سچا بھی ہوتا ہے, دونوں قسم کے ہوتے ہیں. تو پلیز ان لوگوں کے ہاتھوں نا بیوقوف مت بنیے گا, یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. چیزوں کو فیکٹ چیک کر لیجیے گا, اصل پوزیشن جو ہے آپ کو پتہ ہونی چاہیے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں یہ بلکہ کل کی بات ہے, ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے, تو اس کے اندر مطلب کچھ بزنس مین بھی ہیں, کچھ دوست احباب بھی ہیں اس کے اندر. ان میں سے ایک صاحب, میں اپنا پچھلا ویلاگ کر چکا تھا, اگر آپ نے میرا پچھلا ویلاگ دیکھا ہوگا تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. تو انہوں نے ایک فارورڈ ایڈ ریسیوڈ, وہ آرمی چیف نے کہا تھا نا کہ جی آپ لوگوں کو عادت ہے کچھ لوگوں کو مس انفارمیشن کو پروموٹ کرنے کی. انہوں نے کیا کیا, ایک واٹس ایپ میسج جو ہے بھیجا اس گروپ کے اندر, اور وہ لکھا ہوا تھا فارورڈ. اس پہ کیا لکھا ہوا تھا, حالات بہت خراب, پاکستان لاہور سے لے کے اسلام آباد کا روٹ جو ہے وہ بند کر دیا گیا جہاز کے حوالے سے, اب کوئی جہاز وہاں پہ نہیں اڑیں گے, اسکردو اور گلگت کے ایئرپورٹ بھی بند کر دیے گئے, ہائی الرٹ. اچھا, مطلب وہ امیج جو ہے وہ یہ دیا گیا. میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا جی آپ کو پتا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, واٹس رانگ. ہاں بھارت حملہ کرنے والا ہے اس وجہ سے. میں نے کہا بھائی خدا کے لیے چیزوں کو چیک کر لیا کریں. پاکستان ایئر فورس کی ایکسرسائز ہو رہی ہیں, ڈرلز ہو رہی ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے. جب ایک ایریا کے اندر ڈرلز ہو رہی ہیں, بھی اس طرح تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو نیوی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ بھائی جب اگر ڈرلز ہو رہی ہیں تو وہاں پہ دوسرے جہازوں کو کس طرح اڑنے دیں, ٹھیک ہے. فائٹر جیٹ کی سپیڈ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو فائٹر جیٹ جس سپیڈ سے چل رہا ہے وہ رستے میں آپ نے وہ اس ایریا کو کلیئر کرنا ہوتا ہے, اس روٹ کو آپ نے کلیئر کرنا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے 2 دن کی بلاکیج لگائی ہے. اور آج میرے خیال میں شاید مجھے یہی بتایا گیا کہ دوپہر تک شاید یہ بھی ختم ہو جائے گی. اور دوسرا, گلگت اور اسکردو کے ایئرپورٹ جو ہیں وہ اس وجہ سے بند کیے گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ ٹیک آفس اور لینڈنگ ہو رہی ہیں ایئر کرافٹس کی, فائٹر جیٹس کی, اس وجہ سے. تو بلا وجہ جو ہے نا وہ افواہیں مت پھیلائیں. یہ افواہ ساز فیکٹریاں جو ہوتی ہیں نا, آپ یقین کریں 1965 میں بھی کام کرتی تھیں. 1965 کی جب جنگ ہوئی تھی نا, اس کے اندر بھی طرح طرح کی سٹوریز جو ہیں وہ بلڈ اپ کی جاتی تھی. کبھی وہ اچھا ان میں سے کچھ پاکستان کی فیور میں ہوتی تھی, کچھ پاکستان کے مخالف ہوتی تھی, اور یہ چلتا ہے یہ پروپیگنڈا. اس زمانے میں ورلڈ وار 2 اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا, تو اس وقت جو ہے وہ جہاز گزرا ہوتا تھا, جہاز سے پیمفلٹ پھینکے جاتے تھے عوام کے اندر, آبادی کے اندر پیمفلٹ پھینکے جاتے تھے مس لیڈنگ انفارمیشن کے ساتھ. مثال کے طور پہ کیا انفارمیشن پھینکی جاتی تھی کہ جناب آپ کی فوج جو ہے اس کا مرال تو ختم ہو گیا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. یہ جان بوجھ کے یہ اس طرح پروپیگنڈا پھیلایا جاتا تھا. اب یہی پیمفلٹ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ پھینکے جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات,
سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے یہ اس قسم کی مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کا مورال جو ہے وہ خراب ہو جائے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.